میں مانگنے نہیں آیا لیکن مانگنا میری مجبوری ہے. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ پاکستان کی کرنٹ سچویشن کو آرام سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. مگر آج پاکستان بالکل تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد اس ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا. آج سچویشن اس قدر بن چکی ہے کہ پاکستان فورن ایڈ کے اوپر بالکل ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے. مگر اگر میں بتاؤں ایک ٹائم میں ایسا تھا کہ پاکستان پر کافی سارے ملک ڈیپینڈنٹ تھے. جی ہاں، یقین کرنا مشکل ہے مگر حقیقت ہے. میں بات کر رہا ہوں اس پیریڈ کی from 1947 to 2008 جب امریکہ اور مڈل ایسٹ سپر پاورز اور باقی سینٹرل ایشین کنٹریز پاکستان کو سپر پاور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت میں پاکستان نے سپر پاور بننے کا خواب آزاد ہوتے ہی دیکھنے لگ گیا تھا اور اس سب چیز کے لیے اس کا سب سے بڑا ویپن تھا ریلیجن. معنی سمپل تھا کہ پاکستان آزاد ہوتے ہی اسلامستان بننے کی کوشش کر رہا ہے. پلان بالکل سمپل تھا کہ سارے اسلامک ملکوں کا ایک اسلامک یونین بنایا جائے اور اس اسلامک یونین کا سلطان ہوتا خود پاکستان. بات ہے 1947 کی جب پاکستان کے ٹاپ رینکنگ لیڈر خلیل الزمان نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا تاکہ وہ اسلامستان کے آئیڈیا کو آگے پرسوٹ کر سکے. مگر اس ٹائم مڈل ایسٹ اپنے ہی ڈومیسٹک افیئرز کے اندر اتنی الجھ کے رہ گئی کہ یہ دورہ ناکام. مگر پاکستان نے یہاں پر ہار نہیں مانی اور اپنے اس آئیڈیا کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے اور اسی کا نتیجہ ہے OIC جو کہ آج کل دنیا کا سب سے بڑا اسلامک یونین کانفرنس ہے. اسلامک یونین بنانا ایک وائڈ سٹیپ نہیں تھا پاکستان کا سپر پاور بننے کے لیے. دوسرا سٹیپ تھا نیوکلیر ویپن پر کنٹرول جمانا. پاکستان اتنا پیچھے پڑ چکا تھا نیوکلیر ویپن کے کہ یہاں تک ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ جوئش، ہندوز اور کرسچنز کے پاس اپنی اپنی نیوکلیر کیپیبلٹی آ گئی ہے اور بس اسلامک سیولائزیشن ایسی ہے جس کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. مطلب صاف تھا کہ ساری سیولائزیشن آگے جا رہی ہیں اور اسلامک سیولائزیشن ہار رہی ہے. اب یہاں پر پاکستان نے دو چیزیں تو کمپلیٹ کر لی، نیوکلیر ویپن بھی بن گئے اور OIC کو بھی قیام میں لے آئے. مگر اب ان کا سلطان بھی تو بننا تھا، ان کا ٹرسٹ بھی تو جیتنا تھا. تو وہی اسٹریٹجکس پاکستان نے اپنائی جو کہ آج کل ترکی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان نے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے اسلامک ملکوں کا پروکلیمڈ سیویئر بنانا شروع کر دیا. پاکستان نے انڈونیشیا جیسی کنٹری کی انڈیپینڈنس میں بہت بڑا ہاتھ ڈالا. ایون پاکستان نے تب یہ کام کیا جب خود پاکستان انڈیپینڈنٹ نہیں تھا. تو بیسیکلی ہوا کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے برٹش آرمی کے مسلم سولجرز کو پرسیوٹ کیا کہ وہ انڈونیشیا جائیں اور اپنے مسلم بردرز کی ہیلپ کریں. اور گیس وٹ، کافی سارے مسلم سولجرز جناح کی بات مانتے ہوئے انڈونیشیا گئے. پاکستان نے ایون موروکو، الجیریا، شمالیہ، لیبیا جیسے چھوٹے اسلامک ملکوں کی انڈیپینڈنس کے لیے بھی UN میں وائس ریز کی. بات ہے 1984 کی جب پاکستان نے USSR کے سدرن بارڈرز کے تھرو 50,000 قرآن کی ایلیگل کاپیز بھیجوائیں. پلان بالکل سمپل تھا کہ USSR کے اسلامک ریپبلکس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے اور اس کے اندر ایک اسلامی اقدار کو بڑھا دیا جائے. پاکستان نے ایون USSR میں مجاہدین کو بھی بھیجا. پاکستان نے ہی اسلامک یونین آف ناردرن پیپل آف افغانستان جیسی آرگنائزیشن کو قائم کیا جس کا ہیڈ کوارٹر تھا پشاور میں. 1991 کے اندر سوویت یونین کا بریک ڈاؤن ہو گیا اور سینٹرل ایشین کنٹریز اسٹیبلش ہو گئی. اس کے بعد کیا تھا، پاکستان نے سینٹرل ایشین کنٹریز کو ٹریننگ دینا شروع کر دی. پاکستان نے سینٹرل ایشین کنٹریز کو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں ٹریننگ دی، بینکنگ سے لے کر انگلش لینگویج تک. پاکستان نے سینٹرل ایشین کنٹریز کو سکھایا کہ وہ کیا ہوتے ہیں. پاکستان کا انفلوئنس صرف ایشیا تک محدود نہیں تھا بلکہ USA اور ایشین سپر پاور میں بھی پاکستان کا کافی نام تھا. 1950 میں پاکستان اور USA کی دوستی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. ہیری ٹرمن نے لیاقت علی کو USA کے دورے کے اوپر بلایا. اس دورے میں ہیری ٹرمن نے لیاقت علی سے CIA کے لیے بیس اسٹیشن مانگنے کی کوشش کی مگر لیاقت علی خان نے بھی وہی سیم جواب دیا جو کہ عمران خان نے امریکہ میں انٹرویو کے دوران دیا تھا کہ ایبسلیوٹلی
مگر پھر بھی یہ دورہ کافی سکسیسفل رہا اور اگلے 4 سالوں تک کافی سارے پاکستان کے آفیشیل امریکہ گئے اور ایڈ کو حاصل. اس ایڈ کے بعد پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ایڈ ریسیپینٹ بن گیا اسرائیل کے بعد. اس کے بعد پاکستان اور یو ایس اے کے ریلیشن اتنے زیادہ اچھے ہو چکے تھے کہ پاکستان کی ایجنسی ISI اور امریکہ کی ایجنسی CIA نے مل کے $بلین کے مشن کیے USSR کے. اب ہماری کہانی میں آتا ہے ٹویسٹ. معنی 9/11 2001 کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر 9/11 کا واقعہ پیش آیا. اب یو ایس کو اپنے دوست پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کیونکہ وہ اس مشن کے ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کو پکڑنا چاہتے تھے. مگر ہمیں جس بات پہ غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پھر پاکستان اپنے دوست امریکہ کی مدد کرنے پر لگ گیا. سب سے پہلے تو پاکستان نے القاعدہ اور طالبان سے بات چیت کر کے اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور کرنے کی بات کی مگر ان دونوں نے انکار کر دیا. تو کیا تھا، پاکستان نے بھی اپنے بیس سٹیشنز امریکہ کو دے دیے تاکہ وہ القاعدہ کے خلاف جنگ لڑ سکے. اب اس مدد کے چلتے امریکہ نے پاکستان پہ لگے ہوئے پرانے سارے سیکشن معاف کر دیے اور یہاں تک کہ 2003 کے اندر پاکستان کو دیے گئے لونز کے اندر سے $1 بلین بھی معاف کر دی. بات ہے 1968 کی جب UAE نے پاکستان سے ان کی رائل ایئر فورس کو ٹرین کرنے کے لیے مدد مانگی. پھر کیا تھا، پاکستان بھی لگ گیا مدد کرنے پر اور پھر اگلے سالوں تک پاکستان نے UAE آرمی کو ٹریننگ دی. ایون کہ سعودیہ ایئر رائل فورس کو بھی پاکستان نے ہی ٹریننگ دی. سعودی رائل ایئر فورس کو اتنی پاکستان کی طرف سے مدد ملی کہ سب سے پہلا فائٹر جیٹ بھی رائل ایئر فورس نے پاکستان کی مدد سے اڑایا. سعودیہ اور پاکستان کی دوستی اتنی اچھی تھی کہ 1998 کے سیکشن کے باوجود بھی جو لگے تھے پاکستان پہ، سعودی عربیہ نے پاکستان کی مدد کی. مگر اب آتا ہے مین سوال کہ یہ زوال کیسے آیا. اتنی زیادہ پاور، اتنا زیادہ انفلوئنس ہونے کے بعد کیسے پاکستان منہ کے بل آ گیا؟ تو بات بالکل سمپل ہے کہ پاکستان نے القاعدہ اور طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے اور یہیں تک یہ بات نہیں رکتی. ایون پاکستان امریکہ کے ٹاپ مشنز القاعدہ اور طالبان کو لیک کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کی دوستی ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. مگر بعد میں جب 2011 میں یہ پتا چلا کہ جس کو امریکہ ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا وہ آدمی پاکستان میں ہی چھپا بیٹھا ہے، معنی اسامہ بن لادن پاکستان میں چھپا بیٹھا ہے، تو اس کے بعد پاکستان اور USA کے درمیان تھوڑی دوریاں اور زیادہ بڑھ گئی. سعودیہ کی سچویشن میں بھی جب یمن وار چل رہی تھی تو سعودی عربیہ نے پاکستان سے مدد مانگی مگر پاکستان نے مدد کرنے سے ٹوٹلی انکار کر دیا. اگر اس زوال کی مین وجہ میرے سے پوچھو تو وہ یہ ہے کہ جو ہمیں ایڈز باقی ملکوں کے تھرو ملی تھی ان کو ہم نے صحیح جگہ انویسٹ نہیں کیا. ہم ٹیرر آرگنائزیشنز کے اندر ہی اس پیسے کو انویسٹ کرتے رہتے. اگر یہی چیز ہم کسی اکانومک ڈیولپمنٹ پہ لگا دیتے تو شاید پاکستان کی سچویشن آج کچھ اور ہی ہوتی. آپ سے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو، تب تک یاد رکھیں آج بھی آدھے سے زیادہ ہسٹری دفن ہے. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے.